من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو، بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو، ہے کرتا یاد قرآن میں خدا صدیق اکبر کو، اور رکھا ہے ساتھ اپنے قبر میں بھی شاہ عالم نے، کرے پھر کون آقا سے جدا صدیق اکبر کو۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل تکریم، معزز و محترم و مکرم حاضرین و سامعین، جو مہینہ اسلامی مہینہ گزر رہا ہے اس کا نام جمادی الثانی ہے، اور اس میں مجسمہ مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، یار سفر و خدر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے۔ اور آپ کا تذکرہ گزشتہ جمعے پہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا اصل نام عبداللہ بن عثمان ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق بھی ہے، عتیق بھی ہے۔ صحابہ کرام میں دونوں ناموں سے بہت زیادہ یاد کیے جاتے تھے، اور خصوصاً جو سورہ زمر کی آیت نمبر 33 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیہ مبارکہ میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کے ساتھ یہ نام استعمال نہیں کیا، بلکہ اشارہ ایک لفظ کے ساتھ فرما دیا، اور وہ آیہ مبارکہ کون سی ہے؟ والذی جاء بالصدق۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ایک وہ ذات ہے جو صدق کو لے کے آئی، وصدق بہ، اور ایک وہ ہے جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہ سب سارے کے سارے لوگ پرہیزگار ہیں۔ تو یہ آیہ مبارکہ کہ والذی جاء بالصدق، ایک ذات سچ کو لے کے آئی، صدق کو لے کے آئی، کون ذات ہے؟ اس کا نام رب نے اس آیت میں نہیں لیا۔ وصدق بہ، اور ایک نے تصدیق کی، کس نے تصدیق کی؟ اس کا نام بھی اللہ نے قرآن کی اس آیت میں نہیں لیا، اشارتاً ذکر کیا کہ ایک ذات صدق کو لے کے آئی اور ایک ذات نے اس صدق کی تصدیق فرمائی۔ حضرات محترم، حضرت امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، جن کو امام طبری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آپ کا اصل نام ہے امام ابو جعفر محمد بن جریر، اصل نام ہے محمد۔ اب محمد نام سے بڑے بڑے ائمہ کرام ہوئے ہیں، تو اس لیے علماء کاملین ان کو الگ الگ ان کی پہچان رکھنے کے لیے ان کے ساتھ الگ الگ نسبت سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ امام بخاری کا نام بھی محمد ہے، امام ترمذی کا نام بھی محمد ہے، اور ان کا نام بھی محمد ہے۔ کئی ایسے امام ہوئے جن کا نام محمد ہے، لیکن ان کو پھر محمد کے نام سے اگر بلائیں تو سمجھ نہیں آئے گی سننے والے کو کہ کس محمد کا نام لیا جا رہا ہے، تو اس لیے ان کی مختلف نسبتیں رکھ دیں۔ تو یہ امام طبری ہے، ان کا اصل نام ہے ابو جعفر محمد بن جریر طبری۔ ان کی کتاب ہے تفسیر کی، عربی میں تفسیر ہے، نام ہے جامع البیان۔ جامع البیان کے اندر امام طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے تحت صحابہ کرام کے مختلف اقوال نقل فرماتے ہیں کہ فلاں صحابی نے اس آیت سے یہ معنی لیا، فلاں نے یہ معنی لیا، فلاں نے یہ معنی لیا۔ اب امام طبری جب اس آیت پہ پہنچے
کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ ذات ہے جو سچ کو لے کے آنے والی ہے اور ایک ذات ہے جو سچ کی تصدیق کرنے والی ہے۔ امام طبری نے جامع البیان جز نمبر 24 صفحہ نمبر 5 اور 6 پر امام طبری نے مولا کائنات مولا علی کا قول نقل فرمایا ہے کہ مولا علی سے پوچھا گیا کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کیا ہے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ، ذرا ارشاد فرمائیں والذی جاء بالصدق، ایک وہ ذات ہے جو سچ کو لے کے آنے والی ہے، اس سے مراد کون ہے؟ وصدق بہ، اس سے مراد کون ہے؟ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے اس آیت کی وضاحت فرمائی۔ امام جریر طبری فرماتے ہیں اپنی کتاب تفسیر جامع البیان کے اندر اس آیت کے تحت مولا علی کا قول نقل فرماتے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا والذی جاء بالصدق سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اور مولا علی فرماتے ہیں وصدق بہ سے مراد جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ یار غار، ان کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مولا کائنات ہی دے رہے ہیں، بلکہ حضرات محترم طبرانی معجم الکبیر کے اندر ایک روایت درج فرماتے ہیں یحییٰ ان حکیم ابن سعد قال سمیت علی، یہ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے خود علی سے سنا یخلف اللہ، علی المرتضیٰ شیر خدا رب العالمین کی قسم اٹھا کے فرمایا کرتے تھے انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق، مولا علی فرماتے تھے قسم اٹھا کے فرماتے تھے مجھے اللہ کی قسم ہے ابو بکر کا نام صدیق رب العالمین نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہے۔ مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں صدیق اکبر کا نام ابو بکر کا نام صدیق رب العالمین نے آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ حضرات محترم اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ ایک بہت بڑی کتاب ہے اور آج کی لکھی ہوئی نہیں، صدیوں پہلے لکھی ہوئی ہے، الحمدللہ میرے پاس موجود ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ۔ اس کے اندر جناب علامہ ابن اسیر جزری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، کسی عام مصنف کی لکھی ہوئی نہیں، علامہ ابن اسیر جزری نے لکھا، اور اس کے اندر علامہ ابن اسیر جزری ایک روایت درج فرماتے ہیں، وہ روایت ہے محمد بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن حسین تمیمی، یہ روایت فرماتے ہیں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو بھی دین کی طرف بلایا، میں نے جسے بھی دین کی طرف بلایا اسے کچھ نہ کچھ تردد ضرور ہوا سوائے ابو بکر کے سامنے جب میں نے اپنے دین کو پیش کیا سیدنا صدیق اکبر کو ذرا بھر تردد نہیں ہوا، اسی وقت میرا کلمہ پڑھ کے میرے امتی بن گئے۔ حضرات محترم یہ ابتداء اسلام کی بات ہے، اور ایک صحابی ہوئے ہیں ان کا نام ابتداء صحابہ میں ہے، جو ابتدائی صحابہ تھے ان میں ان کا نام ہے، اور یہ مکے کے نہیں تھے، ساتھ نوائی ایک علاقہ تھا وہاں کے رہنے والے تھے، اور ان کا نام ہے عمر بن انبسہ سلمی۔ عمر بن انبسہ سلمی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ یہ جو ہمارے لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کو بنانے والے ہم ہیں، بتوں کو کے خالق ہم ہیں، بت ہمارے ہاتھوں سے گھڑ کے بنے ہیں، ہم نے ان کو بنایا ہے، ہم ہیں ان کے خالق، تو ہم انسانوں کے اپنی مخلوق اپنے بنائے ہوں کو خدا مان کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت تو اس کی کرنی چاہیے جس خالق نے ہمیں بنایا، عبادت تو اس کی کرنی چاہیے، یہ بتوں کو تو ہم بنانے والے ہیں، ہم گھڑنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں یہ سوچا کرتا تھا، ایک دن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں میں یہ بات اس کا اظہار کیا، تو لوگوں میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو کہ اس رب کی عبادت کرنی چاہیے جو کائنات کا خالق ہے، یہ بات ایک اور بندہ بھی کرتا ہے، وہ مکے میں ہے، اس کا نام محمد ہے۔ یہ عمر بن انبسہ سلمی یہ فرماتے ہیں کہ میں مکے چلا گیا،
میں مکے جا کے میں نے آپ کا پوچھا، آپ نے ابھی اپنی نبوت کا عام اعلان نہیں فرمایا تھا، میں نے آپ کا پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ وہ دن کو تو کہیں نظر نہیں آتے، ہاں البتہ ان سے ملاقات کرنی ہو تو رات کو اللہ کے حرم میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ یہ فرماتے ہیں میں حرم میں آ گیا، خانہ کعبے کے پاس آ گیا، اتنے میں میں نے دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں اور ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الہ کوئی نہیں سوائے اللہ کے، الہ کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ عمر بن انبسہ سلمی یہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبے کے پردوں میں چھپ گیا، جب وہ آئے انہوں نے کعبے کا طواف کرنا شروع کیا اور لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا، میں پردوں سے باہر نکل آیا، میں ان کے سامنے گیا، میں نے کہا کہ آپ یہ جو کہتے ہو، اعلان کرتے ہو کہ لا الہ الا اللہ، آپ کون ہو؟ آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کو جو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا، جو دین دے کے بھیجا، اس دین کا پیغام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اس کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، یہ میرا مذہب ہے، یہ میرا دین بتاتا ہے۔ تو حضرات محترم آپ اب یہ فرماتے ہیں، عمر بن انبسہ سلمی فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ جناب ابھی تک آپ کی کسی نے تصدیق بھی کی ہے یا نہیں؟ آپ جو اللہ کے رسول بن کے آئے ہو، ابھی تک آپ کو کسی نے مانا ہے، کسی نے تصدیق بھی کی ہے یا نہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں ہاں ہاں، دو بندوں نے میری تصدیق کی ہے، ایک آزاد ہے، ایک غلام ہے۔ میں نے پوچھا آزاد کون ہے، غلام کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جو آزاد بندہ ہے، جو سردار ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اور جو غلام ہے اس کا نام زید بن حارثہ ہے۔ تو پتہ چلا ان روایات سے علم ہوا کہ حضور نبی کریم کا پہلے کلمہ پڑھنے والے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور ابتدائے اسلام کے اندر حضرت آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے کلمہ پڑھا تو مردوں میں تو میں ہی تھا، آزاد مردوں میں، سرداروں میں، آزاد لوگوں میں، غلاموں میں زید بن حارثہ تھا، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی، اور بچوں میں مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی، لیکن جو سمجھدار لوگ مکے کے اندر ہیں، بچوں کو اور عورتوں اور غلاموں کو چھوڑ کر جو سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھنے والا تھا، اس کا نام ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے، اور یہ روایت ہے بخاری شریف کے اندر۔ بخاری شریف میں حدیث کا نمبر ہے 3461، اور طبرانی میں یہی حدیث پاک ہے، اور اس کا نمبر ہے 1199، اور روایت کرنے والے ہیں مشہور صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، صحابہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی ان میں شامل تھا، کملی والے محفل کے اندر موجود تھے، صحابہ موجود تھے۔ آپ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں اتنے میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں داخل ہوئے کہ آپ نے اپنی چادر کا کنارہ پکڑا ہوا تھا، یہ جو چادر تہمد باندھتے ہیں لوگ، اس کا کنارہ پکڑا ہوا تھا، اور تہمد گھٹنوں تک تھی، نیچے پنڈلی ننگی ہو رہی تھی۔ ایسے حالت میں جناب سیدنا صدیق اکبر محفل کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں جب اس حالت میں نبی کریم کی محفل میں ابو بکر صدیق آئے تو حضور نبی کریم نے فرمایا تمہارا یہ ساتھی کسی سے جھگڑا کر کے آ رہا ہے۔ حضور نے صدیق اکبر کو دیکھ کے فرمایا تمہارا یہ ساتھی کسی سے جھگڑ کے آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر اتنے میں قریب آ گئے، پوچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے اور عمر کے درمیان تکرار ہو گئی، باتوں میں تکرار ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا ہو گیا، جب جھگڑا ہوا
میں نے کچھ سخت الفاظ ان کو کہے، لیکن مجھے بعد میں ندامت ہوئی، میں نے ان کے سامنے معافی مانگی، میرے معافی مانگنے کے باوجود عمر فاروق نے مجھے معاف نہیں کیا، تو میں جناب کی خدمت میں آ گیا۔ حضرات محترم حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں ابھی یہ معاملہ جاری تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی ندامت محسوس ہوئی کہ ابو بکر صدیق نے بول چال کے بعد جب معافی مانگی تو میں نے معافی کیوں نہیں دی۔ عمر فاروق ابو بکر کے پیچھے ان کے گھر گئے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والوں نے کہا گھر میں نہیں ہے، نبی کریم کی محفل میں پتہ کرو، ہو سکتا ہے حضور کی بارگاہ میں ہو۔ حضرت عمر فاروق ابو بکر صدیق کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ جب عمر فاروق میرے پیغمبر کی محفل میں آئے، میرے نبی نے، حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں میرے نبی کی نظر حضرت عمر فاروق کے چہرے پہ پڑی، حضور نبی کریم کے چہرے پہ جو نور تھا اس نور کی رنگت میں تغیر واقع ہوا، حضور کے چہرے پہ جو نور تھا اس میں جلال آ گیا، رنگت تبدیل ہوئی۔ جب حضور کے چہرے کی رنگت کو تبدیل ہوتا حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا، ابو بکر صدیق محفل کے اندر ہی گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ غلطی میری طرف سے تھی۔ ایک دفعہ بولا، پھر اللہ کی قسم اٹھا کے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں عمر کی غلطی نہیں، غلطی میری طرف سے تھی۔ آپ اندازہ لگاؤ، یہ ان مکالموں سے آپ اندازہ لگا لو کہ اگر انسان ہونے کے ناطے ان کی آپس میں اگر بول چال ہوتی تھی لیکن دل میں بغض نہیں تھا، کینہ نہیں تھا ایک دوسرے کا۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے پیغمبر کے چہرے کے تاثرات کو بدلتے ہوئے دیکھا، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے خود عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر کو کچھ نہ کہنا، غلطی ان کی نہیں، غلطی میری طرف سے تھی، اللہ کی قسم غلطی میری طرف سے تھی۔ یہ دو بار حدیث پاک میں یہ جملہ آ رہا ہے۔ حضرات محترم حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادھر عمر کی طرف دیکھا، ادھر جناب سیدنا صدیق اکبر کی طرف دیکھا۔ جب یہ دونوں کا منظر دیکھا پھر پیغمبر نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 3461، طبرانی شریف حدیث کا نمبر ہے 1199۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ باسنی الیکم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا، فَقُلْتُمْ كَذَبْتَا، تم سب لوگوں نے میری تکذیب کی، وَقَالَ ابو بکر صدقتا، جب تم سب نے میری تکذیب کی ابو بکر نے میری تصدیق کی، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَمَالِهِ، اور ابو بکر نے اپنی جان کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ میری مدد کی، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي مرتين، حضور نے مرتين یعنی دو مرتبہ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، کیا تم میرے یار کو میرے لیے چھوڑ سکتے ہو، کیا تم میرے یار کو میرے لیے چھوڑ سکتے ہو؟ اگر پیغمبر اعظم اور پیغمبر اکرم اپنے پیارے صحابہ کرام کو ابو بکر صدیق کے لیے ناراض ہو سکتے ہیں تو آج کا امتی کس زمرے میں ہے؟ پتہ چلا کہ اگر صحابہ کرام میں سے بھی میرے نبی کو اگر کسی پہ شک گزرا کہ اس نے ابو بکر صدیق کی دل شکنی کی ہے تو اس کے خلاف خود نبیوں کا امام بول پڑا۔ اور حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں وہ دن گیا یہ دن آیا، فما اوزی بعدہا، اس کے بعد کسی یار مصطفیٰ نے کسی صحابی نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو یہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کی یہ گواہی اس لمبی چوڑی حدیث میں کہ حضور نے اقرار فرمایا سب صحابہ کے سامنے کہ جب دنیا والے مجھ محمد کی تکذیب کر رہے تھے اس وقت ابو بکر نہ صرف تصدیق کر رہا تھا بلکہ اپنی جان اور مال سے میری مدد بھی کر رہا تھا۔ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں جو روایات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں الحمدللہ یہ دکھانے والی بھی ہیں اور میرے پاس موجود بھی ہیں، اور میں ہوائی فضائی بات میں نہیں کرتا۔ اور یہ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں دمشق گئے جب ابھی
حضور نبی کریم نے اپنی نبوت کا عام اعلان نہیں فرمایا تھا، لیکن کچھ لوگوں تک اعلان تھا، لیکن انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت جبیر ابن مطعم کہتے ہیں میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، میں تجارت کی غرض سے مکے سے دمشق گیا۔ تو یہ فرماتے ہیں جب میں دمشق گیا، اور یہ لکھی ہوئی کہاں پہ روایت موجم اوسط حدیث کا نمبر ہے 8231، اور موجم کبیر حدیث کا نمبر ہے 1518۔ حضرت جبیر ابن مطعم آپ فرماتے ہیں کہ میں دمشق گیا تو میں نے دیکھا دمشق کے لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو کے میرا استقبال کر رہے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ نہ تو میں سردار ہوں، نہ اپنے علاقے کا کوئی بادشاہ ہوں، یہ میرا کیوں استقبال کر رہے ہیں؟ میں نے لوگوں سے پوچھا خیر ہے میرا استقبال چھتوں پہ کھڑے ہو کے کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مذہبی رہنماؤں کے حکم سے آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وجہ؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہبی رہنماؤں نے کہا ہے کہ جو بندہ حرم مکہ سے آئے اس کی عزت کرنا، کیونکہ یہ وقت وہ ہے کہ حرم مکہ سے نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا۔ ابھی حضور نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ کیا حرم میں کسی نبی امی نے اپنا اعلان کیا ہے؟ تو جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ مجھے تو دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ میں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا میں نبی امی کو کوئی نہیں جانتا، پتہ نہیں کیا کہتے ہو تم۔ آپ فرماتے ہیں جبیر ابن مطعم وہ مجھے پکڑ کے ایک کمرے میں لے گئے۔ اس کمرے میں مختلف تصویریں تھیں۔ انہوں نے کہا اس کمرے میں تصویروں کو دیکھو اور ان تصویروں میں سے پہچانو کہ کیا تمہارے علاقے میں اس تصویر سے مشابہت رکھنے والا کوئی بندہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، ان تصویروں میں تو کوئی نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں مجھے وہ دوسرے کمرے کی طرف لے کر چلنے لگے۔ جب دوسرے کمرے کے دروازے کے اندر ابھی میں داخل ہی نہیں ہوا، اب میں نے دور سے جب اس کمرے میں دیکھا، کمرے کے اندر دروازے کے اندر ابھی داخل نہیں ہوا، تو میں نے دیکھا ایک تصویر ہو بہو محمد مصطفیٰ کی تصویر تھی۔ وہ کہتے ہیں میں اندر گیا، لیکن میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ میں ان سے پوچھوں گا، ان کو بتاؤں گا میں کچھ نہیں۔ تو جب اس کمرے میں مجھے وہ لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں نے نبی آخر الزمان کی جو جو نشانی بتائی ہے اس کے مطابق ہمارے مصوروں نے ان نشانیوں کو سامنے رکھ کر مختلف تصویریں بنائی ہیں۔ ان تصویروں میں سے دیکھو کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو تمہارے علاقے میں ہو جس نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہو۔ یہ جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ آپ بتاؤ آپ کے نزدیک زیادہ نشانیاں کس بندے میں پائی جاتی ہیں ان تصویروں میں سے؟ تو انہوں نے حضور کی جو تصویر تھی جس کو دیکھتے ہی میں پہچان گیا تھا اس پہ انگلی رکھی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کتابیں جو نقش و نگار اور جو نشانیاں بتاتی ہیں اس کے مطابق یہ تصویر ہے۔ تو پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ اب چھپانے کا فائدہ کوئی نہیں، یہ پہنچ گئے ہیں۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ ہاں میں نے اندر داخل ہوتے ہی اس تصویر کو پہچان لیا تھا، اس تصویر والا اس کا نام محمد ہے اور وہ ہمارے علاقے میں ظاہر ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں جب میں نے اس تصویر کی طرف غور سے دیکھا تو ایک بندہ اس تصویر کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے جھک کے کھڑا ہوا تھا۔ تو اس کے جھکے ہوئے ہونے کی وجہ سے میں نے اسے نہیں پہچانا۔ میں نے ان دمشق کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بندہ جو جھک کے جس نے اس ہستی کے پاؤں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے یہ کون ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ ہستی ہوگی، اس کا نام ابو بکر ہوگا، ہماری کتابیں بتاتی ہیں، اور یہ اس ہستی کی اس زندگی میں اس کا وزیر ہوگا، وَخَلِيفَتَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ، اور اس ہستی کی وفات کے بعد اس کا خلیفہ ہوگا۔ تو
تو میں نے غور سے دیکھا تو وہ تصویر واقعی سیدنا ابو بکر صدیق کی تصویر تھی۔ اب اس وقت تو شیعہ سنی کا مسئلہ کوئی نہیں تھا، اس وقت تو ابھی حضور نے اپنی نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا۔ سابقہ آسمانی کتابوں میں حضرت ابو بکر صدیق کی تصویر ان لوگوں نے بنا کے حضور نبی کریم کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ تو کہنے دیجئے نا کہ ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، صدق کا ایقان کا، اسلام کا ایمان کا۔ ابو بکر صدیق نہ صرف پہلے کلمہ پڑھا بلکہ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو تبلیغ کے اس کام میں بھی آپ کا سنگی بن جاؤں۔ حضرات محترم، امت میں سب سے پہلا جو اس دین کا مبلغ بنا اس کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے، اور آپ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر بڑے لوگوں نے کلمہ پڑھا، اور آپ نے حیران ہو جانا ہے کہ جو عشرہ مبشرہ مشہور ہیں نا، 10 صحابی جن کو جنت کی بشارت ملی، ان میں سے 5 وہ ہیں جو ابو بکر صدیق کے کہنے پہ مسلمان ہوئے۔ اور وہ 5 کون ہیں؟ ایک ہیں جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر صدیق کے رغبت دلانے سے مسلمان ہوئے۔ دوسرے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ صدیق اکبر کے رغبت دلانے سے مسلمان ہوئے۔ تیسرے ہیں حضرت زبیر بن عوام، یہ حضور نبی کریم کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر کے رغبت دلانے سے مسلمان ہوئے۔ اور اگلے ہیں حضرت سعد بن زید، یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے رغبت دلانے سے مسلمان ہوئے۔ اور ایک بہت بڑے مشہور صحابی عشرہ مبشرہ میں نام شامل ہے، نام ہے عبد الرحمن ابن عوف، یہ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر کے رغبت